اسوہ حسنہ، نمونہ عمل، یعنی مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں بہتر عمل کے لیے جن ہستیوں پر غور کرنے کا حکم ہے، ہمیں ان 5 دنوں میں ان پر غور کرنا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ پھر تکرار کر رہا ہوں کہ ہمارے خمسے کا عنوان، ان 5 دنوں کا عنوان اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں نمونہ عمل شخصیات پر غور کرنا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہیں قرآن نے نمونہ عمل قرار دیا ہو انہیں مسلمان بھلا دے، اور پھر جنہیں قرآن نے نمونہ عمل قرار دیا ہے انہیں تو یاد رکھا ہے، اور جنہیں قرآن نے نمونہ عمل قرار دیا ہے انہوں نے جنہیں نمونہ عمل قرار دیا ہے ان کو یاد کرنے کے ایام کو ایام عزا کہا جاتا ہے۔ لہذا پہنچنا ہے ہمیں مثالی ہستیوں تک، اور بلکہ یوں کہوں کہ انسان کامل سے انسان اکمل کا سفر کرنا ہے۔ انسان کامل جو انسانوں میں کامل انسان، ولی کامل، زاہد کامل، عارف کامل، صالح کامل، جسے قلندر بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں، جو کامل کہلاتا ہے، کبھی وہ زاہد کامل کہلاتا ہے، کبھی وہ ولی کامل کہلاتا ہے، کبھی وہ استاد کہلاتا ہے۔ استاد اگر آپ عرفا کی، میں بچوں جوانوں کے لیے کوئی نئی بات ہوگی، استاد اگر کہیں عرفا کے ہاں لکھا ہوا نظر آئے نا، یہ ٹیچر، یہ ہمارے استاد، یہ ہمارے کالج میں، ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ استاد بڑے محترم ہیں، مگر عرفانیات کی دنیا میں جب کسی کو استاد کہا جائے تو وہ انسان کامل ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ، آج کے زمانے میں جس کا فقدان سب سے زیادہ ہے، جس کا فقدان سب سے زیادہ ہے، جو مل نہیں رہا، جو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا، وہ استاد ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جس کی کال ہے، جس کا فقدان ہے، جو نہیں مل رہا، جو ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا، یعنی شاید پورے حیدرآباد میں، شاید پورے حیدرآباد میں ایک ہو، شاید پورے پاکستان میں 5-8 سے زیادہ نہ ہو، اور شاید پوری دنیا میں 10-12-15 سے زیادہ نہ ہو، وہ استاد جسے کہتے ہیں، جسے عرفا کی زبان میں، تو وہ انسان کامل۔ اب انسان کامل سے بھی کوئی بڑا ہے کیا؟ انسان کامل سے جو بڑی ذات ہے وہ انسان اکمل ہے۔ انسان اکمل انسان کامل سے بڑی ذات ہے، اور انسان اکمل سے بڑا وجود اللہ کا ہے۔ یعنی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ اگر کوئی کائنات میں سب سے بزرگ وجود ہو تو وہ انسان اکمل ہے، ان سے بڑا وجود نہیں ہوتا۔ اور انسان اکمل، انسان کامل کی خدمت میں اللہ پوری دنیا کو رکھتا ہے۔ صاحب ولایت ہوتے ہیں، صاحب کرامت ہوتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ یہ صاحب ولایت لوگ ہوتے ہیں، ولی لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کو ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا، ان کو پا لینا خود ایک ہنر ہے۔ اور ان سے بڑا، جیسے میں نے عرض کیا، وہ انسان اکمل ہے، اور انسان اکمل کے اوپر جو موجود ہے وہ اللہ کا وجود ہے۔ اب انسان کامل اور انسان اکمل میں اگر مشاہداتی مثال دوں تو انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں، اور انسان اکمل علی بن ابی طالب کو کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ انسان کامل اور انسان اکمل میں روشن مثال، انسان کامل سلمان فارسی کو کہتے ہیں، انسان کامل ابو ذر غفاری کو کہتے ہیں، انسان کامل مقداد کو کہتے ہیں، حذیفہ یمان کو کہتے ہیں، میثم تمار کو کہتے ہیں، اور انسان اکمل محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں، حیدر کرار کو کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ کو کہتے ہیں، حسین شہید کربلا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے، میں آپ کو ممنون ہوں۔
انسان اکمل ہستیوں کو اگر ہم نام لے کر تلاش کریں گے نا تو یہ 14 ہستیاں ہیں. انسان اکمل 14 ہستیاں ہیں. یہ کمال سیدہ کا ہے کہ 14 میں بیوی ایک ہی ہے. اللہ نے 14 ہستیوں میں ایک خاتون کو کافی جانا. اللہ نے 13 مردوں میں ایک بیوی کو کافی جانا. یہ کمال ہے سیدہ کا. لہذا وہ جو ایک بیوی کو اللہ نے 13 مردوں میں کافی جانا، وہ پھر ان 13 مردوں کا مرکز بنے گی، محور بنے گی. بھائی امام حسن سے لے کر امام زمانہ تک ہر انسان اکمل کا جناب زہرا کے آگے احترام کا اظہار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اولاد ہے. امام حسن سے لے کر امام زمانہ تک ہر ہستی نے سیدہ کو عنوان قرار دیا ہے کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. فی ابنت، امام زمانہ کا قول سنا رہا ہوں، فی ابنت رسول اللہ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ امام زمانہ کا فرمان ہے، میرے لیے رسول اللہ کی دختر، رسول اللہ کی بیٹی نمونہ عمل. یہ امام زمانہ فرما رہے ہیں، جو ساری کائنات کے لیے نمونہ عمل، جو ساری کائنات کے لیے قطب عالم امکان، جو ساری کائنات کے لیے وجہ وجود زمین و آسمان، جو ساری کائنات کے لیے واسطہ فیض، جن کے سانس لینے پر دنیا سانس لے رہی ہے. جن کے سانس لینے پہ بس صبح اذا تنفسا، اللہ جو قرآن میں قسم کھا رہا ہے، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. عجیب لہجہ ہے، بس صبح اذا تنفسا، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. تو صبح کیسے سانس لیتی ہے؟ وہ کون سی صبح ہے جو سانس لیتی ہے؟ وہ کون سی صبح ہے جس میں شام نہیں آتی؟ وہ کون سی صبح ہے جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے؟ وہ کون سی صبح ہے جسے کائنات کی تازگی کہا جاتا ہے؟ انسان کے دن کی تازگی صبح ہے، انسان کی زندگی کی تازگی اس کا دن ہے، اور صبح کا دن صبح کا وقت ہے. وہ کون سی صبح ہے جو سانس لیتی ہے؟ بھائی تفسیر کے اندر، تعویل کے اندر جب جائیں گے تو حدیث مبارکہ کی زیارت ہوگی. وہ ہمارا آخری، ہمارا مہدی، اس پوری کائنات کی صبح ہے. وہ سانس لیتا ہے تو کائنات سانس لیتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی بہت بڑا مجمع ہے، صلوات اس سے بلند ہدیہ کریں گے. چیزیں رہتی ہیں، بہت الجھنیں رہتی ہیں. اور میں ایسے خاندان بھی جانتا ہوں کہ جن گھروں میں میاں بیوی میں پیار، محبت، احترام ہوتا ہے، ان کے بچے بھی آپس میں بھی خوب محبت کرتے ہیں، اور اپنی زوجہ سے اور ان کی زوجہ ان سے اور رشتوں میں بھی ان کے ہاں پختگی ہوتی ہے. تو میں سنا تو آپ کا رہا ہوں، مگر آواز کہیں اور جا رہی ہے. اگر ہم گھروں کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم نسلوں کو جنتی بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم آئندہ کے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو بیگمات اور شوہروں کے تعلقات، محبتیں، رفاقتیں، پیار اچھا ہونا چاہیے. جھگڑا تو تم بچوں کے سامنے کرتے ہو، دوستی کمرے میں کرتے ہو، یعنی چھپ کر کرتے ہو، علیحدگی میں کرتے ہو. میں جو کہہ رہا ہوں بھائی وہی سمجھیے گا. جی آپ میں معافی تلافی علیحدگی میں ہوتی ہے، جی تعلقات کی بہتری آپ کی تنہائی میں ہوتی ہے، مگر لڑائی آپ کے بچوں کے سامنے ہوتی ہے. تو بچے نے کون سا منظر دیکھا؟ آپ چاہے دکھاوے کو ہی صحیح، بچوں کے سامنے بھی ایک دوسرے سے کہیے میں نے تمہیں معاف کیا.
اور وہ کہے میں نے تمہیں معاف کیا، اور لائیے اب میرے لیے بنا کے لے آئیے، اور لائیے اب ہمیں وہاں لے جائیے، تاکہ بچوں کو وہ ظاہری منظر بھی نظر آئے۔ میں کہتا ہوں صرف اس فارمولے پر اگر آج کی مجلس میں یہ پیغام چلا جائے، اور اس فارمولے پر بھی یہ شادی شدہ جوڑے جن کے ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، جن کے ہم وقت گزر گیا تو اب کیا کریں گے؟ البتہ دوبارہ وقت لانے کی کوشش مت کیجیے گا، یہ بہت سارے لوگ آخری وقت میں بھی امیدوار ہیں، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ وہ مرنے والا بھی ذرا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی میں بھی تو ابھی مولانا وہ ایک صاحب کی 101 یا 2 سال 5 سال کی عمر تھی، کہتے ہیں مولانا چوتھی شادی بھی تو جائز ہے۔ میں نے کہا جی آپ سے سن کے اچھا لگ رہا ہے کہ امید ہو تو ایسی ہو۔ صلوات پڑھنے ذرا نبی اور آل نبی پڑھا، اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ اس سے بھی بلند صلوات۔ ان میں اصلی نتیجے تک اپنے